ڈاکٹر مالک صاحب، میں اس چھوٹی سی عدالت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کون سا نیشنلزم ہے؟ یہ کون سی سرزمین سے وفا ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ صرف اپنے فنڈ بڑھانے کی خاطر؟ اور حالیہ دنوں میں آپ جا کے نواز شریف سے ملاقات کر کے کہ مجھے پھر بے اختیارات وزیر اعلیٰ بنائیں، اور یہاں آپ نے آ کے بلوچستان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ پہلے ہمیں یہ اس کو پہچانا چاہیے کہ بلوچستان کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ بلوچستان میں جو سماجی معاشرتی ہماری جو زندگی ہے وہ نیم قبائلی اور نیم جاگیردارانہ ڈھانچے میں سجی ہوئی ہے، اور یہاں سرداروں کو اتنی احترام دی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے سارے تمنا، ہمارے وارث، ہماری مستقبل، ہماری پاسبان یہی سردار ہے۔ لیکن شروع سے لے کر میر نصیر خان نوری کے زمانے سے لے کر آج تک جو سرداری سسٹم تھا، انہوں نے لوگوں کو ایک شعوری معاشرہ دینے میں ناکام رہے۔ وہ ہمیشہ سیلفزم، اپنی باؤنڈری کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اپنے ہی لوگوں کو لڑاتے رہے، اور ان کے اپنی قبیلے کے لوگ ان کے پاسبان رہے۔ ان کی بہت سے بڑی لسٹیں ہوئی، قربانی کی بڑے لسٹیں تعدادیں ہوئی، لیکن ان غریبوں کی چولہا صحیح طریقے سے نہیں جلا۔ سردار ان کو ایندھن کی طور پہ استعمال کرتے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بلوچستان کی تاریخی جادوجہد شروع سے لے کر آج تک اگر ہم چیزوں کو دیکھیں، آج کی حالت میں اس ملک میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے تضادات کیا ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا سوال، قومی سوال اپنی جگہ اس ملک میں موجود ہے۔ سندھ اپنی ثقافت، اپنی رسم، اپنی رواج، اپنی دھرتی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کے پی کے میں وہ ان کی اپنی سماج، اپنی سماجی رشتے، اپنی تاریخی حیثیت وہ اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اور پنجاب ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اپنی تاریخ ہے۔ پنجاب کی تاریخ 2000 سالوں سے بڑے پیمانے پہ رائٹر جو لکھتے ہیں پنجاب کے بارے میں، یہاں بڑے رنجیت سنگھ آئے، احمد شاہ ابدالی یہاں سے گزر گئے، کافی فتوحات یہاں سے ہوئی۔ انہوں نے کبھی پنجاب میں رجسٹ نہیں کی، ہر ایک نے ان کے ساتھ آ کے حکمرانی کی۔ 2000 سال کی ہسٹری میں پنجاب نے کسی قوم پہ حکمرانی نہیں کی ہے۔ اس وقت پنجاب ان 3 صوبوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ یہاں تضادات قومی ہے۔ آج پشتون اپنی ثقافت، رسم و رواج کے ساتھ زندہ ہے، بلوچ اپنی رسم و رواج کے ساتھ زندہ ہے، سندھ اپنی رسم و رواج کے ساتھ زندہ ہے۔ پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس وقت بالکل رولر کے راہ سے، باقی صوبوں کو نوآبادیت بنایا ہے، قانونی بنایا ہے انہوں نے، اور اپنی حکمرانی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ یہاں ہمارے پوسٹروں میں لکھا ہے کہ نوآبادیاتی طرز حکمرانی نامنظور، کالونیلزم نامنظور۔ ابھی ہم اس بیس پہ آتے ہیں کہ بلوچستان کی اگر حالات کو تبدیل کرنا ہے، بلوچستان میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی، یہاں
طبقاتی طور پہ نہیں آئے گی. یہاں کا لوگوں کو حقوق کے حاصل کرنے کی الگ ہی ایک داستان ہے. یہاں کی جو جادوجہد ہے قومی جادوجہد ہوگی. اس جادوجہد کو فلسفے کے نقطہ نظر سے قومی جمہوری انقلاب کہا جاتا ہے. بلوچ قوم کی جادوجہد ہے. ابھی یہاں بڑے پیمانے پہ کوئی کارخانہ نہیں ہے کہ مزدور اکٹھے کر کے کوئی لڑنا شروع کریں. آپ کی سماج میں آپ کی جو حیثیت ہے قومی حیثیت ہے اس کے وسائل کو ایک بالادست قوم جو شاونسٹ ہے جو اپنے طور پہ اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے وہ اس وقت غیر قانونی طور پہ اپنے مرضی کی آئین بناتا ہے. یہاں ایک آئین بنایا چند پیپروں کی 1948 میں، پھر 56 میں، پھر 62 میں، آخر کار 73 کا آئین بنایا گیا. اس آئین کو جو ڈیزائن کی گئی تھی لاسٹ والا 73 کی آئین کو، اس میں جو باقی صوبوں نے اتفاق کیا تھا لیکن اس کے کنکرر لسٹ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا آج تک نہیں. میں ویسے ہی آپ کو جذباتی کرنا جانتا ہوں اور گاڑیاں بھی اب خوب لگ، تھوڑا میں فلسفانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، شاید آپ بور ہو رہے ہیں. لاسٹ میں تھوڑا اسی ٹاپک پہ ہلکا سا آتا ہوں. ابھی یہاں جب ہماری استحصال ہوگی، ایک نابرابری کا سماج ہوگا، طاقت جس کے پاس ہے، قوت پیداوار جنہوں نے اپنے حصے میں لیے ہیں، ذریعہ پیداوار جنہوں نے اپنے کنٹرول میں لیے ہیں، تو دن بدن وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ظلم کا انتہا یہاں دیکھیں، اس بات کو ابھی صحیح طریقے سے آپ سمجھیں. جب یہاں پاکستان بنایا گیا، ضرورت تھی سامراجی ایک چال کے طور پہ برطانیہ سامراج نے جو یہاں ڈیزائن کیا گیا، اس ملک کو بنایا گیا، اس وقت بلوچستان اس ڈیزائن کا حصہ نہیں تھا. محمد علی جناح نے بلوچستان کی کیس برطانیہ کے عدالت میں خود لڑی تھی اور یہی آپ کے کلات اسٹیٹ کے شاہی خزانے سے اس کو پیس دیا جاتا تھا. یہ تاریخی چیزیں ہیں، ویٹ ہے ان کی، وزن ہے ان کی چیزوں کو. ان کی بہن اور ان کو شاہی خزانے کے چاندی اور سونے سے تولا گیا تھا. ایک ہسٹری ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، ایک سچ ہے، ایک ہسٹری ہے. یہ میں نے اسمبلی میں بھی یہی بات کی. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جب آخری ٹائم پہ جب انہوں نے 1 یونٹ کے زمانے سے جب ایک سلسلہ شروع ہوئی تو الیکشن یہاں ہوا، تو الیکشن میں سب سے بڑی جیت اس ٹائم 70 کے زمانے میں بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان نے پورے بنگلہ دیش میں سارے سیٹیں جیتی. تو یہاں نیب کی گورنمنٹ تھی، اس میں پشتون بھی شامل تھے، جمعیت علماء اسلام بھی شامل تھا مجموعی طور پہ. لیکن مختصر یہ کہ اس گورنمنٹ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا جو آج بھی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے. حقیقی مینڈیٹ کو اس الیکشن میں بھی تسلیم نہیں کیا گیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے ہم الگ ہوں
بلکہ مجیب نے یہی کہا کہ یہ ملک ہم نے بنایا، ہم تو الگ ہونے کے لیے ملک نہیں بنایا ہم نے، لے یہاں